السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ الحمدللہ 2 ہفتوں سے ہماری جو درس ہمارا جس صورت کے مطابق چل رہا ہے وہ سورۃ الطلاق ہے، جو مدنی صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں جو خاص ریلیٹ کرتے ہیں طلاق یا بیوہ ہو جانے کے بعد عورت کو کیسے عدت گزارنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، جس کی تفسیر ہم نے 2 ہفتوں سے سنی تھی۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کا ترجمہ اس طرح ہے: مطلقہ عورت کو زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو۔ اگر وہ حمل والی ہوں تو ان کے حمل کا وقت پورا ہونے تک ان پر خرچ کرتے رہو، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت طے کر لو، اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسرا دودھ پلائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک مطلقہ عورت یعنی جس کا طلاق ہو جاتی ہے اس کو کہاں رہنے کی فرسٹ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عورت کو چاہیے، جو اس کی عدت کا وقت طلاق کے بعد شروع ہوتا ہے، تو وہ ایک آرڈر اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے۔ زمانہ عدت کو اپنے گھر میں ہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو۔ شوہر کو بھی آرڈر ہے اور عورت کو بھی آرڈر ہے کہ تم اپنے وہ شوہر کے گھر سے نہیں جانا، اور آدمی کو بھی آرڈر دیا گیا تم طلاق ناراضگی سے کسی غصے میں آ کر دے دیے، لیکن تم کیا کرنا ہے، اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا ہے۔ تم جہاں رہتے ہو تم اسی جگہ، جیسی جگہ تم کو میسر ہو، تم جیسے رہتے ہو ویسے اپنی بیوی کو وہیں رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم ان کو کیا کرو، تکلیف دینے کے لیے ایسا مت اتنی تکلیف یعنی اگر وہ رہ رہی ہیں تمہارے گھر میں، وہ کیا کر رہی ہیں، نہیں جا رہی، اپنے گھر میں رہ رہی ہے، تم طلاق دینے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ہی گھر میں رہتی ہے عورت، تو شوہر کو یہ آرڈر دے رہے کہ تم ان کو ایذا نہ دو، یعنی تکلیف نہ دو۔ کیسے تکلیف؟ اتنا اس کو تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ وہ خود ہی کیا کرے، بس آ کر گھر سے چلی جائے۔ ایسا نہیں کرنا بول کر بول رہے، ان کو تکلیف نہیں دینا۔ تم طلاق دے دیے لیکن اچھے طریقے سے کہاں رہو، ان کو اپنے گھر میں رکھو۔ اگر یہ نارمل عورت کے لیے ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر وہ حمل والی ہو، اگر وہ پریگننٹ عورت ہو تو اس کی حمل پورا ہونے تک اس پر خرچ کرتے رہو۔ یعنی اگر تمہاری بیوی پریگننٹ ہے، ایک عورت پریگننٹ ہے، تو اس کا حمل پورا یعنی اس کی ڈیلیوری ہونے تک اس پر خرچ کرتے رہو۔ یعنی خالی عدت پوری ہو گئی، اب نارملی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عدت 3 مہینے تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو وہ 3 مہینے تک اپنے گھر میں رکھنا، اس پر نان و نفقہ خرچ کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اپن جیسا رہتا ہے اس کو ویسے ہی رکھنے کا ہے۔ اب پریگننٹ لیڈی، اس کے لیے 3 مہینے عدت نہیں ہے نا، اس کی جب تک پریگننسی ختم ہو جائے، چاہے وہ کم ٹائم کے لیے ہو یا زیادہ ٹائم کے لیے ہو، تو اتنے دنوں تک اس پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے اگر وہ تمہارے لیے اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائے تو انہیں ان کی اجرت دو۔ تو ولادت کے بعد طلاق، عدت بھی کمپلیٹ ہو جاتی، طلاق بھی کمپلیٹ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تم کیا کرنا ہے، اس کو اجرت دینا ہے، یعنی کچھ معاوضہ دینا ہے، کچھ خرچ دینا ہے کہ وہ خود اچھا عورت کھائے پیے اور
جو کھائے پی گی تو وہ اس کو اپنے بچے کو فیڈ کرے گی اس کے ذریعے سے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عورت کو اجرت دو اور باہمی مشورے سے طے کر لو. یعنی کوئی زور زبردستی نہ ہو اس میں کہ اتنا ہی ہونا اتنا ہی ہونا، ایسا نہیں. ایک دوسرے سے اچھے بھلے طریقے سے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کچھ رقم طے کر لینا اور اس کے مطابق اس کو دیتے رہنا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ایک اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسرا دودھ پلائے گا. یعنی اگر بیوی، یہاں پر تنگ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عورت مرد سے حد سے زیادہ کا معاوضہ طلب کرتی ہے، اجرت، کہ مجھے اتنے لاکھ نان و نفقہ چاہیے، اتنے ہزار نان و نفقہ چاہیے. اگر وہ آدمی کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے تو وہ کیا کرنا اللہ تعالیٰ بول رہے اگر ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ اگر تنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں. عورت کا تنگ کرنا ایسا ہوا، مرد کا کیا ہے، وہ نہیں دے رہا، بالکل اجرت ہی نہیں دے رہا، بیوی کو کوئی خرچہ نہیں دے رہا. اس طرح کا اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ عورت ہی نہ کو جو ماں ہے، کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشحال کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا. اللہ اس کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے دیا ہے. اللہ جلدی تنگی کے بعد آسانی کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو خوشحال ہے، بول رہے نا تنگ دست، اور اس سے پہلے کی آیت میں جو نان و نفقہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی، اجرت دینے کی بات ہو رہی، وہی اس سے ریلیٹ اللہ تعالیٰ بول رہے جو خوشحال ہے، یعنی اگر کوئی مالی حالت سے اچھا خرچ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بخیلی نہ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ کرے. اگر بہت پیسے والا ہو تو اچھی اجرت دے، اگر تنگ دست ہو تو وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ بول رہے کہ میں انسان کو اس کی برداشت قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یعنی تم اگر پیسے والے ہو تو زیادہ دے دو، اگر کم ہو تو زیادہ. اگر کوئی خاص رقم مقرر ہو جاتی، فار ایگزامپل کہ اتنا دینا ہے، اگر پیسے والا ہوتا تو ادا کر دیتا، اگر پیسے والا نہیں ہوتا تو وہ کیسے خرچ دیتا. اگر اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جاتا کہ اجرت اتنی ہونا چاہیے، فار ایگزامپل کچھ رقم اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تو کتنی مشکل ہو جاتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ میں کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف برداشت سے زیادہ تکلیف، وہ جتنی برداشت کرتا ہے اس سے زیادہ تکلیف میں نہیں دیتا. یعنی اپنے حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرا کرو بول کر یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے. اور آگے آیت میں ایک خوشخبری ہے تمام لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کون سی بھی مشکل میں پڑا ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، پیسوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، کسی حال میں ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ بول رہے کہ مشکل کے بعد یعنی تنگی کے بعد میں آسانی ضرور کرتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم جو بھی مشکلوں میں ہیں، جو بھی پریشانیوں میں ہیں، ہم کو تسلی رکھنا ہے اس بات کی، اللہ کے اس آرڈر پر، اس آیت پر ہمیں بالکل 100% ایمان ہونا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو تکلیف میں ہیں اس کے بعد ضرور اللہ ہم کو راحت دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کہ ایک اور مقام پر، ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگ دستی کے بعد میں آسانی کرتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ صحابہ اکرام کے لیے سچ کر دیا تھا. ان کی تنگ دستی، جو صحابہ نے تنگ دستی کے حالات گزارے تھے، جو تنگی میں فاقے گزارے، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے گھر بار ہر ایک کو چھوڑ کر انہوں نے جو تنگی گزاری تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وعدہ یہ ان مع العسر یسرا کا ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا، بتا دیا، ظاہر کر دیا. جیسے کہ روم اور فارس کے خزانوں کا ان کو مالک بنا دیا. کیا ہو گئے وہ لوگ؟ روم جو بہترین سلطنت تھی، اس کے خزانوں کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کیا کیا؟ مالک بنا دیا. البتہ عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے اس آرڈر کے لیے. میں بول رہی ہوں نا کہ اس آرڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کون سی بات، عسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی، تنگ دستی کے بعد آسانی ہے، اس کے لیے عام مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہی صورت میں دیکھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آیت نمبر 2 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، نہیں سوری، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں بتایا تھا کہ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. جہاں پر یتق اللہ کی آیت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی جگہ سے رزق دوں گا. آیت نمبر 2 کے بعد ہی 3 میں بول رہے ہیں کہ ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں. دیکھیے یہی بات یہاں آ رہی، یعنی یتق اللہ یعنی ڈرو. اللہ تعالیٰ کا تقوی جو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے شرط لگائے تم اللہ سے ڈرو تو تمہارے لیے تنگ دستی کو دور کر دے گا اور تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہو. آگے کی آیت میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دے دی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 کے بعد 7 تک جو بھی آیتیں آئی ہیں اس میں تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مطابق، طلاق کے ریلیٹڈ عدت، دودھ پلانا، کہاں رہنا، کیسے الگ ہونا ہے، تمام چیزوں کی باتوں کو واضح کیا. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. کیا بول کر ذکر کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی کتنی بستیاں گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر تھا اور آج جو رسول ان کے پاس اتارے گئے تھے وہ رسول کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو کیا کیا، ان کا شدید محاسبہ کیا. یعنی ہم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کو بہت بری طریقے سے برباد کر دیا اور سزا دے دی. تو یہ بات فوری آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو عدت کے اور دودھ پلانے کے، جو طلاق کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ تمام کے بعد فوری اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کا ذکر کر رہے جس نے حکم کو نہیں مانا تو ان کو بربادی ہوگی. کیوں یہ بات یہاں پہ آ رہی؟ اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ جو میرے حدود ہیں، جو میں نے آرڈرز تم کو یہ سے پہلے جو دیے نا، جو اب بھی آیتوں میں تم نے دیکھے آرڈرز جو میں نے دیے ہیں، ایک بار مطالعہ کیجئے قرآن کھول کر آرڈرز کا. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے اگر تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے آرڈرز ہیں، تمہارے لیے حکم ہے. تم اگر اس سے سرتابی کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، اس کے برعکس اپنی نفس، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے من مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو یعنی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جیسے پہلے بستیاں برباد ہوئی نا ویسے تم کو بھی برباد کر دوں گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے، ڈرا رہے ہیں، ڈریے اللہ سے. آگے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کا انجام خسارہ ہی تھا. یعنی بستیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا وبال چکھ لیا. جو بات اللہ تعالیٰ نے جو آرڈرز ان کو دیے تھے کس طرح زندگی گزارنا ہے تو وہ چیز وہ لوگ نہیں مانے تو انہوں نے اپنا انجام چکھ لیا، یعنی عذاب سے وہ لوگ دوچار ہوئے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب کر رکھا تھا. بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. دیکھیے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کرے. اس آیت کو کوٹ کیجئے، آیت نمبر 10 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. دیکھیے ڈرتے رہو عقل والو، اگر تم عقل رکھنے والو ہو تو ڈرو اللہ سے. کتنی بہترین بات اللہ بول رہے. دیکھیے یہ آیت جب پڑھ رہے ہیں تو مجھے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم عقل والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. دیکھیے دنیا میں ہر چیز مشکل ہے، جو بھی چیز پریشانی، مصیبت، ہر چیز جو آتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تمام چیزیں جو بھی مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں یہ سب چھوٹی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اگر اللہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. بار بار اللہ اس صورت میں ہمیں ڈرا رہے ہیں، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. تو سوچئے آپ میں کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے. وہ کون سا کام ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کا، یا وہ کون سا کام ہے جو ہم اللہ کو ناراض کرنے کا کر رہے ہیں، جو اللہ بار بار مجھے اور آپ کو یہ بات بتلا رہے. ڈرو اگر تم عقل والے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اس سے ڈرنے والا بنائے. اور جو ایمان لا چکے ہیں بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے، جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ بول رہے کہ میں تمہاری طرف
ذکر نازل کیا ہوں، یعنی قرآن کو میں تمہاری طرف نازل کیا ہوں، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیت پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والیوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں کتنی بہترین آیت، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ فرسٹ تو آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ میں ایک ایسا رسول جو تمہاری طرف بھیجا ہوں جو تمہیں میری آیتیں کھول کر اچھے طرح سے پڑھ کر سناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ایمان لانے والے نیک عمل کر سکے۔ یعنی ہم نے ایمان تو لا لی ہیں الحمدللہ، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، اب ہمارے سامنے تو رسول نہیں ہے لیکن جب رسول تھے تب بھی، اور آج قرآن کی آیتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، کیا وجہ سے؟ ایمان تو الحمدللہ ہم لا لیے، ہم کہنے کو مسلمان تو الحمدللہ ہے، لیکن اب یہاں پر یہ چیزیں آج ہم جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ نیک عمل کرنے کے لیے اللہ بتا رہے، نیک عمل کرنے والوں اور کرنے والیوں یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے کو کیا کرتی ہے؟ یہ جو قرآن ہے، جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ بولے میں جو نازل کیا، رسول آپ کو پڑھ کر سناتے، ایمان لانے والے تاکہ نیک عمل کرے، اور یہ کیا کرتی ہے؟ جو ذکر ہے، جو قرآن ہے، آپ کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، یعنی جو گمراہیوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو جو ہم بھلا دینے سے، غفلت کی وجہ سے جو ہم تاریکیوں میں، جو بربادیوں میں گھسے ہیں، وہاں سے آپ کو ہدایت کی طرف یعنی روشنی کی طرف یعنی جنت کی طرف لے آتی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، دیکھیے جنت کا اللہ تعالیٰ یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ دیکھیے ایک بہت اچھی آیت اللہ تعالیٰ آیت کے ٹکڑے میں بتا رہے ہیں کہ جنت ہے میرے اور آپ کے لیے، بہت آسان ہے جنت۔ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ایمان تو الحمدللہ ہم لائے، کس پر؟ اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب اور آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ان چیزوں پر ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، اس پر مضبوط ایمان ہو۔ اور اس کے بعد صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد نیک عمل ہے۔ عمل تو کون بھی کر رہا ہے، اچھا برا ہر کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن شرط اللہ تعالیٰ لگائے نیک عمل۔ نیک عمل کرنے کے لیے، جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، ایسی جنتوں میں اس کو داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی جنت نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکا ایمان والا بنائے، اور ہر پل نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے خد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ جنتیوں کے اللہ بول رہے کہ ایسے شخص کے لیے جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے ان کو جنت دیتا ہے، اور بہترین رزق جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ آخری آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، اور اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آخر میں آیت کے ٹکڑے میں بتا رہے ہیں کہ جو زمین و آسمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو چیز نازل ہو رہی ہے، تم جان رکھو زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے، جو 7 آسمان اور 7 زمین بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، دیکھیے آیت میں 7 آسمان، دیکھیے سائنس بھی یہ آیت پر ریسرچ کر رہی ہے کہ 7 زمین کا اللہ تعالیٰ جس طرح 7 آسمان کی طرح 7 زمین بولے مثلہن، یہاں پر آیت میں ورڈ آیا ہے، تو جس طرح 7 آسمان ہے اس طرح 7 زمین ہے، ہمیں اس پر پورا یقین ہو رہا ہے، سائنس اس پر ریسرچ کر رہی ہے اب تک ہی،
یہ بات پروو نہیں ہوئی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے کہ سائنس ابھی وہ ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچی، ہو سکتا ہے فیوچر میں پہنچے کہ 7 زمین پروف کر دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو یقیناً 7 زمین ہے۔ تو اللہ بول رہے ان دونوں کے درمیان جو حکم نازل ہوتا ہے تم جان رکھو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے وہ چیز پر قدرت کون رکھتے ہیں؟ اللہ ہی تعالیٰ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جو چیز ہم نے ظاہر کی جو نہیں کرتے، تمام چیزیں جو دن میں ہوتی ہیں، رات میں ہوتی ہیں، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، جو ظاہری ہوتی ہیں، جو باطنی ہوتی ہیں، تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام تو ہم پر نازل کرتا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حقیقی معنوں میں تجھ سے ڈرنے والا بنا، اور ہمارے لیے ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے ہم گمان بھی نہ کرتے ہوں، جو تیرا وعدہ ہے وہ ہم پر سچا کر دے، اور اے اللہ ہمیں پکا کامل ایمان رکھنے والا بنا، اور ایمان کے ساتھ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا۔